یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے۔ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا۔ کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت تک جڑو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو اپناؤ، کردار کو سمجھو، حسن تکلم کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو۔ یقین کرو کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں، سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی۔ یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے، یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور امی ہے، نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے۔ حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے۔ ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے گا۔ بڑا مشکل فیصلہ ہے، انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا، ان سے جھنڈا لیا جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہے، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کس طرح ان کو ہٹائیں گے، کیا کریں گے؟ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد ابن عبادہ کو؟ اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا۔ آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے، جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، ایموشنل گفتگو، وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا، اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی، لیکن چیز کی گہرائی تک، اس کی اصل تک نہیں اترتے، اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے، قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ نبی پاک چونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے۔ اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں، تو کیا کرے؟ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، ہٹا دیتے سعد ابن عبادہ کو۔ حضور نے بلایا، فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں، اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال فیصلہ، ایسا انوکھا فیصلہ۔ اچھا، جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، جب انہیں پتا چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے۔ ان کی طبیعت مچل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، نبی ہونے، ایسے دلائل، ایسے کم، آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائے گے، حیران رہ جائیں گے، پیار ہو جائے گا۔ کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مسلمان نہیں تھے، غیر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے۔ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، پھر ایک اور بات، حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے، ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ پھر جو عظمت کردار ہے نا، بلندی کردار، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں، باتیں بیسیوں آتی ہیں، درجنوں آتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں، وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، بس دعا کریں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، کہانیاں سناتے ہیں۔ کیوں اتنے بھولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں، آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ عمل، کردار، یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے، آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے، آپ کا لب و لہجہ بھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا کیا کروں؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے، دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلا کا معاشرہ تھا، ظلم تھا، ستم تھا، بربریت تھی، ان لوگوں کی سوچیں، ان کی باتیں، ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا۔ لیکن کمال کی بات ہے نا، چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا، لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے، لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا، اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے، لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا، حق دلایا جائے گا۔ کردار دکھایا، کردار۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں، امانت دار تو بہرحال ہیں، غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے۔ یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو جا کے دیکھو، اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے، اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو۔ وہ بھائی آپ سمجھے نا، عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے عطا کی۔ دیکھیے